اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم K21 نیوز کے تمامی ناظرین جو یقیناً اس وقت ہمارا اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو ہے تو سب سے پہلے آپ تمامی ناظرین کو جو ہے وہ آج کے پروگرام میں خوش آمدید. محمد رضوان خان مدنی آپ کا ہوسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ 28 روزے میں داخل ہو گئے ہیں اور رمضان بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں گزر گیا ہے اور چند دو دن اور چند لمحات باقی ہیں. ہو سکتا ہے کل چاند رات بھی ہو سکتی ہے اور 29واں روزہ ہے کل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی عبادتیں سن رہے ہیں ماہ مبارک میں کی ہیں رمضان مبارک میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین. جی ناظرین، تو روز کی طرح آج بھی الحمدللہ ہماری جو بزم ہے، ہماری جو نشریات ہیں، ہمارا جو سیگمنٹ ہے نعت خواہوں سے جو ہے الحمدللہ موجود ہے ہمارے درمیان میں نعت خواہ. تو سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناظرین کو جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. ہمارے درمیان میں بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت نعت خواہ شاہزیب خان جو ہے وہ ہم سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جی شاہزیب. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. چوم کر کہہ رہی ہے یہ باب صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، تو جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے تھے شاہزیب خان صاحب سے. تو یقیناً ایک بہت خوبصورت آواز اور ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ بہت پیارے نعت خان جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ ناظرین تک پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور خوبصورت آواز ہے میرے درمیان میں جو یقیناً آپ کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں سید محمد حسان شاہ. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں.
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہو۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہو۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، بس آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت کلام سید محمد حسان شاہ سے، اور جیسا کہ آپ تمامی ناظرین کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ مختلف نعت خواں اور ہمارے گیسٹ جو ہے وہ ہماری پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نعت ہم اور شامل کریں گے، اس کے بعد پھر بریک کا ٹائم ہوگا، اور پھر بریک کے بعد جو ہے جب ہم آئیں گے تو آج کے ہمارے خوبصورت گیسٹ جو یقیناً ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ جی، تو بہت ہی خوبصورت اور ننھے حافظ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آج موجود ہیں، جو بہت ہی خوبصورت کلام یقیناً ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ حافظ سید حمزہ۔ جی حافظ۔ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد،
دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد۔ آواز ہمارے ننھی حافظ سید حمزہ۔ اب ٹائم ہوا ہے ہمارے پاس بریک کا یقیناً، اور ہمارے درمیانے میں گیسٹ موجود ہیں، ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد سیم ٹائم سیم چینل پر، تو انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو ایک بار پروگرام میں خوش آمدید، اور اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے آج کا پینل جو ہے یقیناً روز کی طرح آج بھی ایک اسٹرانگ پینل ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور یقیناً کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ کراچی کی ایک نامی گرامی جو ہے وہ ایک شخصیت ہیں، اور ان کا جو این جی او ہے، ان کی جو این جی او ہے یقیناً بہت، اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا۔ میں مزید جو ہے وہ باقی چیزیں ہم اپنے آج کے گیسٹ سے ہی جانیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام میں، آج کے سیگمنٹ میں جو ہے اپنے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ دونوں مہمانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جو ہمارے فرسٹ گیسٹ ہیں سیویو پریرا صاحب، جو کہ سی او ہیں دارالسکون کے، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ کراچی کی ایک این جی او ہے دارالسکون، یقیناً جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، کن مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، کس نوعیت کے بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، یہ سارے سوالات یقیناً میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ تو بغیر ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں آج اپنے گیسٹ کی جانب۔ جی سیویو صاحب، سب سے پہلے تو آج آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے وہ یقیناً اتنے بزی شیڈیول میں تو جو ہے وہ ٹائم نکل کا ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں۔ جی بہت جی بہت شکریہ۔ جی 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 تو آپ بتائیں، دارالسکون کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، جو کہ یقیناً جو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سبھی دارالسکون کے حوالے سے جو ہے بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں، کچھ سوالات ہمارے ذہن میں بھی جو یقیناً ہم آپ سے کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سیو صاحب یہ بتائیے کہ کب سے جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ لیا تھا اس دارالسکون کا، اور کیا آپ کے ذہن میں چیزیں تھیں جو آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا؟ دارالسکون کا جو وجود ہے آئی تھنک 1969 اور اس بات کو ابھی 55 ایئرز ہمارے پورے ہو گئے۔ سسٹر گرٹروڈ لیمنز اور سسٹر روتھ لوئس، ان دونوں نے شروعات کی تھی، اور اس وقت ایک ایسا ماحول تھا کہ شہر کراچی میں مختلف ڈسیبلٹیز کے بچے اسٹریٹس پہ موجود تھے، جو کہ جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ تو ایک گھر بنایا گیا جو کہ ایک بنگلو میں سٹارٹ ہوا تھا PCHS کشمیر روڈ پہ، اور پھر ایک اور گھر لے لیا گیا، کسی نے ڈونیٹ کیا، تو یہ دونوں ایک بنگلوں کو گرا کر ابھی ایک اسپالنگ کیمپس کمبائن کر کے ایک اچھا ایک کیمپس بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی گرانٹ ابھی ہمیں ملتی ہے، ہر سالانہ گرانٹ ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹوٹلی ہم چیریٹی پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ اور ڈونیشنز اس وقت یقیناً ماشاءاللہ 50 سال سے جو ہے وہ زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ کے ادارے کو،
تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے بچوں سے آپ نے اس کو شروع کیا تھا، کچھ ذہن میں آپ کے؟ شروع کیا تھا تو اس ٹائم صرف 10 بچوں کے ساتھ شروع کیا تھا. 10 بچوں کے ساتھ شروع اس کیا کے تھا. ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتے رہے، انٹیک آتی رہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے دیکھا کہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. آ کے انہوں نے بچے اپنے چھوڑے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہ ابینڈنڈ تھے، لوگوں نے، سسٹرز نے ان کو ایکسیپٹ کیا. تو ماشاءاللہ اس وقت سے لے کے اب تک ٹوٹل 700 کے قریب بچے، بوڑھے، اڈلٹس ڈسیبلٹی کے ساتھ، سینئر سٹیزنز ملا کے اس وقت ہمارے پاس، ہم ان کی کیئر ٹیک کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سیوی، تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس ادارے کو جوائن مجھے تو 3 سال ہوئے ہیں اس کو. 3 سال ہو گئے. اس سے پہلے میں MALC میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکٹر روت فاؤ کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ڈسیبل بچوں کو جو ہے وہ اون کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو یقیناً بے یار و مددگار ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد. تو کیا ان بچوں کے لیے بھی دارالسکون کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ان کے لیے ہماری ایک ریفرل سسٹم ہے. ہمارے پاس اتنی نیٹ ورکنگ موجود ہے کہ ہاں ان کی طرح کے بچوں کے ساتھ ہم الگ الگ مختلف دوسرے NGOs ان کی طرف ریفر کرتے ہیں جو کہ جن کو ڈسیبلٹیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آرفنیج ہومز ہیں اس طرح کے، تو ہم ان کی طرف ریفر کرتے ہیں. اچھا. تو ہم صرف ڈسیبلٹی اور سینئر سٹیزنز کو ہم لیتے ہیں. اچھا. سینئر سٹیزنز میں جو ہے وہ نارمل جو آپ کے پاس آ سکتے ہیں. جی. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جو منیمم ایجز جو ہیں وہ کتنی ہیں آپ کے پاس جو ہے بچوں کی؟ اس وقت جو ہے وہ سب سے چھوٹا بچہ ہمارا 6 مہینے کا ہے، جو کہ ہمارے گیٹ پہ کسی نے چھوڑا تھا. اچھا. اور سب سے بڑی ایج کے مطلب سینئر سٹیزنز ہیں، 80 پلس بھی لوگ ہمارے پاس ہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی. ناظرین، تو آپ سن رہے ہیں ہماری آج کی بہت خوبصورت گفتگو. ہمارے پاس ایک اور گیسٹ موجود ہیں. ابھی میرے پاس بہت سارے سوالات باقی ہیں یقیناً. میں چلتا ہوں آگے ایک اور اپنے گیسٹ کی جانب. نادیہ شاہد صاحبہ جو ہیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو کہ یقیناً ایک سوشل ورکر ہیں. ابھی کوئی پراپر NGO انہوں نے سٹارٹ نہیں لی ہے، لیکن لوگوں کی خدمات دیکھ کر، لوگوں کے جذبے دیکھ کر جو ہے وہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام اپنے شہریوں کے لیے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے میں جو ہے نا اپنے آپ کو سرخرو رکھ سکوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جس طرح اور لوگ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو راشن کی صورت میں اور دیگر صورت میں، تو ہم باقی چیزیں انہی سے جانتے ہیں کہ یہ اس طرف انہوں نے جو آنے کا فیصلہ کیا اس کے پیچھے کیا پورا سینیریو تھا. جی نادیہ صاحبہ، خوش آمدید سب سے پہلے تو آپ کو آج کے پروگرام میں. جی نادیہ صاحبہ، اپنی زبانی بتائیے کہ آپ نے یہ سلسلہ کب شروع کیا اور کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ بس ایک ایسے ہی بچپنے میں شوق تھا مجھے. میرے بچپن سے ہی شوق تھا آپ کو؟ جی. اچھا. میرے والد صاحب تھے، وہ کرتے تھے پہلے چیریٹیاں، چھوٹی چھوٹی چیریٹیاں وہ کرتے تھے. ظاہر ہے گھر میں دیکھتا ہے انسان، ٹھیک ہے، تو پھر ہی آگے بڑھتا ہے. والد صاحب ابھی آپ کے حیات ہیں؟ نہیں، حیات نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ڈیتھ ہو گئی والد. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے سماجی رہنما ایدی ستار صاحب، ان کی کاوشیں بھی کافی ہیں. ان کو بھی میں نے دیکھا. میں نے کہا یہ زیادہ تر اولڈ لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے JDC ظفر عباس بھائی کو دیکھا. میں نے کہا نہیں، نیو جنریشن بھی کر سکتی ہے. پھر میرے اندر اور حوصلہ آیا. میں نے کہا میں بھی کروں گی اس کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت زبردست چیز ہے. بہت تھوڑا کروں گی. زبردست. ضروری نہیں ہے میں 2 لاکھ کا راشن بانٹوں، 10 لاکھ کا بانٹوں. اپنے طور سے جو میں کر سکتی ہوں میں کروں. تو پھر آپ نے پھر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا؟ میں 2017 سے کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے کون سے کام کو جو ہے وہ کرنا بہتر سمجھا اپنی عوام کے لیے؟ میں نے بس غریبوں کے لیے سوچا کہ وہ بھوکے نہ رہیں، کیونکہ مہنگائی کافی ہے. اچھا. گھروں میں ایک ٹائم انسان کھاتا ہے، ایک ٹائم نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے سوچا کہ جو ہے وہ اپنی مدد تحت آپ نے راشن سے شروع کیا سلسلہ؟ جی 21 رمضان سے شروع کرا، مولا علی کی شہادت کے دن نا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا راشن میں نے جب بانٹا 2017 میں. 21 رمضان. ماشاءاللہ. تو آپ نے کون سے علاقے میں آپ یعنی کہ خود گئی علاقوں میں سروے کیا آپ نے؟ نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنی بلڈنگ سے بانٹا، نیچے چوکی داروں کو. اچھا اچھا. جی. ٹھیک ہے. 4 نمبر پہ گجر نالے پہ کچی آبادی پر. ٹھیک ہے. وہاں بانٹا میں نے. اچھا. بانٹا میں نے اپنے بیٹے کے نام سے. میرے بیٹے کا نام علی مرتضی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کے نام کا جو ہے وہ لوگوں کو دسترخوان یعنی کہ سمجھنے ایک طریقے سے راشن دیا. سب چیزیں ابھی انہی کے نام سے کرتی ہوئی آ رہی ہوں. اچھا. تو اس کے علاوہ اور کیا جو ہے وہ آپ کی مصروفیات ہیں؟ آپ جو ہے وہ یقیناً ایک سماجی کام کر رہی ہیں، لوگوں کو راشن دے رہی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ لوگوں کی مدد کرتی ہیں؟ جی. اب دیکھیں نا، میں نے ابھی راشن بانٹا اس سال. اس سال آپ نے کیا یہ کام؟ ماشاءاللہ. کتنے خاندانوں کو آپ نے تقریباً راشن دیا؟ میں نے 20 سے 22 خاندانوں کو دیا. بس 20 سے 22 خاندان؟ جی. لیکن میرے پاس بہت اس سال کافی لوگ آئے کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی نا. بالکل. تو میرے پاس کراؤڈ بھی بڑھا. اب میں سوچ میں رہی کہ کہیں سے کوئی ڈونیشن آ جائے، لیکن ظاہر ہے جب کسی کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا
तो कैसे आएगी। ठीक है। अब मैं आपके चैनल के तवस्सुस से बोल रही हूँ कि मुझे डोनेशन करें, मेरा साथ दें, मैं एनजीओ भी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि नादिया साहिबा जो है वो कितने जज्बे के साथ, और उन्होंने जो देखा कि बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो ज़्यादातर इस जो है वो कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं या खिदमत दे रहे होते हैं, तो इनके अंदर भी ये जज्बा जागा। और यकीन अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो अल्लाह ताला आपको आपके इस नेक मकसद में कामयाबी करे और ईमान की सलामती के साथ। देखिए, एनजीओ खोलना कोई बड़ा काम नहीं है, मैं भी खोल सकता हूँ, 10 एनजीओ खोल के बैठ जाऊँ और यहाँ पर बैठ के हज़ारों लाखों रुपए की डोनेशन की अपीलें कर दूँ, लेकिन असल मकसद है नेक नियति के साथ अपने काम को आगे लेकर चलना। ठीक है ना, आजकल आप देख रहे हैं कि हजारों एनजीओ जो है वो खुल गई हैं, लेकिन जिस नौयत का उन्हें काम करना चाहिए वो रिजल्ट सामने आ नहीं रहे। ठीक है, बहरहाल आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू। हमारे दरमियान में मौजूद हैं दारुल सुकून के सीओ साहब। अच्छा, आप मुझे बताएं सीओ साहब के यकीनन एक बहुत बड़ा तादाद आपके पास इस वक्त बच्चों की है और ऐसे माजूर बच्चे जिन्हें यकीनन बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो आप मुझे बताएं कि इनके खाने पीने का इंतज़ाम, इनकी मेडिसिन वगैरह वो किस तरह आप मैनेज करते हैं। देखिए, एक और हमारा डोनेशन इन काइंड की अपील हम लोग करते हैं। अच्छा। तो लोग जो हैं कराची के लोग इतने जेनरस हैं कि यकीनन बिल्कुल मैं कहता हूँ कराची जैसी हमारी आवाम में जो है बहुत सारे मुखिया हजरात ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर मदद करना चाहते हैं और जिनकी बदौलत यकीनन आप जो है समझ लें कि आज की जितनी भी एनजीओ हैं वर्क कर रही हैं। तो हमें जो मंथली हमें आटा, चावल, चीनी, दालें सब कुछ जो है ना हम अपील करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे, हम अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालते हैं, तो लोग हमें हमारे पास आके वो दे जाते हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। कुछ हम परचेज़ भी करते हैं, ज़ाहिर है, कुछ जो डोनेशंस लोग अलग डोनेशंस देते हैं उससे हम परचेसिंग भी करते हैं। तो इसी तरह से जितने भी डाइट प्लान्स, मुख्तलिफ बच्चों के डिफरेंट डाइट प्लान्स हैं। ठीक है। अब सेरेब्रल पल्सी के बच्चे हैं जो कि बिल्कुल बेड के ऊपर लेटे होते हैं, तो उनकी सॉफ्ट डाइट होती है, उनको दूध के साथ लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है यकीनन। और इसके अलावा लोग खाना भी देते हैं, पूरा जो है देगे हमें डोनेट करते हैं। तो एक सिलसिला चलता रहता है पूरा लंच और डिनर का ना। अच्छा, देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताएं कि देखिए जो बड़े लोग होते हैं उनको संभालना तो हो जाता है, उनकी अच्छी हम केयर कर लेते हैं, लोग संभल जाते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह की उम्र से आपने मुझे एज बताई, 6 माह की उम्र से 1 साल 2 साल 3 साल, इस एज को जो है वो देखना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो इसके लिए आपने जो है वो किस तरह का स्टाफ हायर किया हुआ है? इस तरह यहाँ हर ट्रेंड स्टाफ है, सब स्टाफ की ओरिएंटेशन होती है, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं तकरीबन 80 to 90% सब डायपर्स के ऊपर हैं। तो इनकी जो डायपर की चेंजिंग, इनको नहलाना, इनके फीडिंग करवाना, तो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो एक क्लॉक वाइज 2 शिफ्टें 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें चलती हैं। ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ केयर गिवर्स, इनको हम केयर गिवर्स कहते हैं, केयर टेकर्स कहते हैं। ये ख़वातीन मर्द जो होते हैं ये उन बच्चों की पूरी तरह से अच्छी केयर करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब यकीनन सीओ साहब के वो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की बता रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चे इस काबिल हो जाते हैं, ठीक है, आपको लगता है, तो क्या उनकी फैमिली के हैंड ओवर करते हैं आप? उनकी फैमिली के हमेशा ऑफर यही होता है कि अब उनके ऊपर है जब वो लेना चाहें। अच्छा। कुछ जो है वो ईद पर ले जाते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं घरों में, शादियां होती हैं तो वो फिर घर में बच्चों को ले जाते हैं। कुछ जो है वो शुरू से लेके अब तक वो पेरेंट्स ने मुड़ के नहीं देखा जी। तो ये फिर वो बच्चे हमारे साथ ग्रो करते हैं, फिर उनके साथ हम क्या कहते हैं पूरी कफालत हम भी करते हैं। अगर उनकी डेथ ताला को और हिम्मत हौसला दे आप लोगों को। अच्छा, मुझे ज़रा एक सवाल यकीनन मुझे पूछते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, इस तरह आप बता रहे हैं कि लोग बिल्कुल बेयारो मददगार आप लोग के पास मौजूद हैं और आप भी जो है सारा कुछ देख रहे हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ कि खुदा न खास्ता कोई पेशेंट आपकी डेथ कर गया हो और फिर आपने उनके वारिसीन तक किस तरह पहुँचे, कोई मसला इस तरह को आपके केस सामने आया आप तक? देखिए, जब एडमिशन लेते हैं तो एक एडमिशन डे होता है, कुछ जो एडमिशन के थ्रू इस तरह आते हैं, कुछ जो है हमें मिल डायरेक्ट आप ओन करते हैं जी। जब डायरेक्ट ओन करते हैं तो ज़ाहिर है हमारे जो सिस्टर्स होते हैं वो उनके पास एक ऑथराइजेशन नादरा की तरफ से कि वो केयर टेकर बन जाती है या वो उनकी गार्डियंस बन जाते हैं। ठीक है। बाकी फिर ये जैसे डेथ अगर किसी बच्चे की या बुजुर्ग की हो जाती है और उनके पेरेंट्स नहीं आना चाहते तो हम फिर अपनी मदद आपके तहत जो उनकी तदफीन का सिलसिला करते हैं। जी जी जी। ओह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और दूसरा ये कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन उनके मज़हब के तहत
ہم ان کی. اچھا یعنی کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر طرح کے مذہب کے لوگ آپ کے این جی او میں شامل ہیں. اور اس وقت تو ویسے ہمارے پاس 95% مسلمز بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ پیرنٹس آ جاتے ہیں, کچھ پیرنٹس نہیں آتے, تو پھر ہم. جی ناظرین, تو آپ سن رہے ہیں ہماری گفتگو, اور سی او جو ہے وہ دارالسکون کے ہمارے درمیان میں موجود ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ جو ہوتے ہیں اور جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کو کس طرح اون کیا جاتا ہے, اور نہ صرف ان کی جو ہے نا دیکھ بھال بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا کام جو یقیناً آج کے دور میں ایک اسپیشل بچے کو, جو بچے ماں باپ سنبھال رہے ہیں, ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتے ہیں ان ماں باپ کے لیے. لیکن ماں باپ کی غیر موجودگی اور پھر اتنا بڑا کام کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ سلام ہے اس این جی او کو, ان کے ہمت کو, کہ جو ہے وہ اتنے سارے بڑے چھوٹے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ادارے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور ایک بہت اچھے وے میں چل رہے ہیں. میرا بھی ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے دارالسکون جانے کا, تو میں نے بھی وہاں کے سسٹم دیکھے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طرح بچوں کی کیئر کی جا رہی ہوتی ہے, لوگ جو ہے وہ بہت مطمئن ہیں یعنی کہ ان کی کارکردگی سے. تو میں ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ دیکھیں یہ ادارے ایسے ہیں کہ جنہیں واقعی میں ضرورت ہے آپ لوگ کے تعاون کی, آپ لوگ کی سپورٹ کی. یقیناً آپ لوگ کا تعاون, آپ لوگ کی سپورٹ ان کے لیے نہیں ہے, ان بچوں کے لیے ہے, ان بڑوں کے لیے ہے جو ان کے پاس ایڈمٹ ہیں, جنہیں ضرورت ہے فوڈ کی, جنہیں ضرورت ہے میڈیسن کی, جنہیں ضرورت ہے کیئر کی. جس طرح ابھی مجھے پتہ چلا کہ جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے جو پیشنٹ ہیں وہ پیمپر پر ہیں, تو ان کا ایک پیمپر چینج کرنا, ان کو جو ہے وہ لکوڈ فوڈ دینا, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے لیے نا. تو میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ادارے کو. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کس نوعیت تک کی جو ہے وہ ان کو آپ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہوں گے یقیناً جن کی وہاں پر آپ دوسری جگہ ان کو ریفر کرتے ہیں ہاسپٹلز وغیرہ میں. ڈیفینیٹلی ہم جو ہے نا بالکل بیسٹ آف کیئر ہم لوگ اپنے جتنے بھی ریزیڈنٹس کو دیتے ہیں, اور جتنے بھی او پی ڈی کنسلٹیشنز ہم لوگ آغا خان کے یو ایچ سے کرواتے ہیں. اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس جاتے ہیں جب, تو جتنے بھی ڈاکٹرز جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اپنی کنسلٹیشن معاف کر دیتے ہیں. بے شک انسانیت کے ناطے. اور جب ہاسپٹلائزیشن بھی ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی مد میں وہ ڈسکاؤنٹ اتنے اچھے دے دیتے ہیں کہ ہمیں کور ان کو. جی ناظرین, یقیناً جب انسان نیک راستے پر ہوتا ہے اور اچھی چیزوں کو دیکھ رہا کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے لیے آگے کے راستے, آگے کی منزلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہوں گا کہ دارالسکون یقیناً ایک ایسا نام جانا پہچانا ادارہ ہے جو آپ بھی یقیناً بہت اچھے سے اس کے جانتے ہوں گے. تو جتنے بھی مخیہ حضرات اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ماہ مبارک ہے, یقیناً لوگ اپنی زکوٰۃ صدقات وغیرہ جو ہے وہ نکالتے ہیں بھرپور انداز میں, تو دارالسکون کو ضرور سپورٹ کیجیے. ساتھ ساتھ جو نادیہ شاہد صاحبہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں, وہ بھی ایک اچھا مشن, ایک اچھا کام اپنے ذہن میں رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام میں استقامت دے اور ان کو اسی طرح نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ توفیق دے. میں ذہن میں ایک دو سوال اور ہیں. جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ جو ہے وہ نہ صرف بلکہ مسلم جو ہے وہ چائلڈ اور ایڈلٹ ہیں آپ کے پاس, اور دوسرے مذاہب کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ اون کرتے ہیں, تو ان میں جو کس طرح کے مسائل آپ کو پیش آتے ہیں جو نان مسلم آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں؟ تو اسپیشلی جو ہندو کمیونٹیز کے اصل میں اتنے ڈفرینٹ کاسٹ وغیرہ ہیں تو ان کے ڈفرینٹ کسٹمز ہوتے ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے ہم نے ڈفرینٹ ان سے رابطے میں ہوتے ہیں ہم لوگ, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی کاسٹ میں تو کس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے, تو پھر وہ اسی حساب سے ان کو کفن دفن جو بھی کرنا ہوتا ہے پھر اسی حساب سے ان کو کیا جاتا ہے. جی ناظرین, تو آپ سن رہے ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو. سی او سہیبیو پریرا صاحب جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں ایک بار پھر بڑھتا ہوں نادیہ شاہد صاحبہ کی جانب اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین جو اس وقت یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا آپ کے پاس جو ہے یہ میسیج دینے کا ذریعہ ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی جو ہے وہ سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین تک کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل, میں چاہتی ہوں مجھے بھی سپورٹ کریں تاکہ میں کوئی ادارہ بناؤں, این جی او بناؤں, سماجی تنظیم بناؤں, تو مجھے سپورٹ چاہیے. آپ کو سپورٹ چاہیے؟ بالکل, یقیناً سپورٹ نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے آپ جو این جی او کے پیچھے آپ نے جیسی بات ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو کیا آپ نے راشن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے تھرو مجھے یہ کام بھی کرنا ہے؟ کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ بہت سے کام ہیں جو مجھے لوگ ابھی کرنے کا کہتے ہیں لیکن میں نہیں کر پا رہی.
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी का कोई नहीं है, ज़ईफ औरत है घर के अंदर, जाहिर है, तो उसको भी डोनेट होनी चाहिए। भले से आप मुझे कुछ ना दें, आप खुद चल के करें इन कामों को, जब तक मैं कोई एनजीओ नहीं बना लेती। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है। मैंने आधा देखें बता रही थी, मेरी बात भी थोड़ी कट गई। मैं राशन में बांट सकी तो थोड़ा बहुत बांट सकी। अब मेरे पास इतने लोग, काफ़ी लोगों की कॉलें आई, नंबर आए, लोगों ने कहा हमें भी दें, तो मैं दे ही नहीं पाई उनको अभी तक। यकीन माने आज रमजान का, हाँ बिल्कुल। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे हैं नादिया साहिबा की गुफ्तगू। CEO सहरिया परेरा साहब जो है मैदान में मौजूद थे। एक बार फिर यकीनन क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया बहुत मुख्तसर होता है, हमें अपनी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, मैं एक बार तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि दारुस्सूकून जो इदारा है, यकीनन कराची का जाना पहचाना इदारा, इसे जो है वो अपने एहतियात से भरपूर अंदाज में सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला आपके जितने भी अतियात हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। साथ साथ नादिया साहिबा भी एक अच्छा मिशन लेकर बैठी हुई हैं। अभी इन्होंने कोई ऐसी ख़ास एनजीओ नहीं बनाई है, लेकिन अपने इदारे को, अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहती हैं, आगे लेकर जाना चाहती हैं। तो इनके लिए भी जो है वो यही रिक्वेस्ट है कि इनके इदारे को भी सपोर्ट करें। तो आज आखिरी ताख़रात हैं, यकीनन 4 ताख़रातें हम गुजार चुके हैं और आज 29वीं शब है, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला जो है यकीनन अशर निजात, अल्लाहुम्मा अज्जिनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिनी मिनन नार जो है वो जहन्नुम से निजात का जो है वो ज़रिया है। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है वो जहन्नुम की आग से महफूज रखे। हमने जितनी भी इबादतें कुरान की सूरत में, ज़िक्र अफ़्तार की सूरत में की हैं, अल्लाह ताला जो है वो हमारे रोज़ों को, इबादतों को जो है वो अच्छे अंदाज में कबूल अता फ़रमाएँ। तो नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब इस दुआ के साथ कि यकीनन आप हमारे साथ रहेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल पे। अपने मेज़बान मोहम्मद रिज़वान मदनी ख़ान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, रमज़ान के लिए सलाम पेश करना चाह रहे थे। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, कुल्फ़तो हिज्र फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, अब दिल पे है गम का ग़ल्बा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बाहर आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज्बा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।